نکسیر کا خون بند کرنے کے لیے ہرے دھنیا کا 1 کپ پانی نکال کر سونگھیں۔ روزانہ گنے کا رس چہرے پر مسل دینے سے قبل از وقت جھریاں نہیں پڑتی۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی کمر مضبوط ہو تو تکیے کے بغیر سویا کریں۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر مضبوط ہوتی ہے۔ اجوا کھجور کھانے سے کینسر جیسی بیماریاں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہیں۔ ٹھنڈا پانی معدے کی بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر کینسر کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ جو خواتین کھڑے ہو کر کام کرنے کی عادی ہوں ان پر جلدی بڑھاپا آ جاتا ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو متاثرہ جگہ پر سرسوں کا تیل لگانے سے چھالے نہیں پڑتے۔ تیزی سے روٹی کھانے والے لوگوں کو دل کی بیماری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ روزانہ یوگا کرنے سے پیٹ کی اور شوگر وغیرہ جیسی بیماریوں سے بچے رہ سکتے ہیں۔ آنکھوں کا رنگ پیلا پڑ جانا بیماری آنے کی نشانی ہے۔ کیلا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، اور اگر وزن بڑھانا ہے تو آلو ابال کر کھایا کرو۔ جو گوشت زیادہ کھاتے ہیں ان کے بدن کی جلد جلدی لٹک جاتی ہے۔ دن میں کم از کم 12 گلاس پانی ضرور پیا کرو، اس سے آپ کا جسم ہمیشہ فٹ اور تندرست رہے گا۔ جتنی تیزی سے کھانا کھائیں گے اتنی ہی تیزی سے آپ کے جسم کا وزن بڑھنے لگے گا، اس لیے کھانا ہمیشہ آہستہ آہستہ کھایا کریں۔ صرف بوتل چھوڑ دو اور چائے بھی، اس سے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہمیشہ اپنی دماغی صحت کا خیال رکھنا چاہتے ہو دن میں کم از کم 12 سے 15 گلاس پانی ضرور پیا کریں۔ جو لوگ بغیر ہاتھ اور منہ دھوئے کھانا شروع کرتے ہیں ان کی یادداشت بہت جلد کمزور ہونے لگتی ہے۔ صبح کے وقت ناشتے میں 1 سے 2 انجیر کے دانے ضرور کھا لیا کریں۔ لیکوریا کی بیماری جڑ سے ختم ہونے لگتی ہے۔ نزلہ زکام میں بھنے ہوئے چنے چھلکے سمیت 1 مٹھی روزانہ کھایا کرو اور 2 گھنٹے بعد تک پانی مت پیا کریں۔ اگر بدن میں سوجن کا مسئلہ ہو جائے تو لوکی کا سالن کھانا شروع کر دو۔ کسی بھی انسان کا قد عموماً باپ کی طرح اور وزن ماں کی طرح ہوتا ہے۔ اگر نیند کی گولیاں زیادہ کھاؤ گے تو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہر ہفتے ناک کے بال کاٹنے سے وبائی امراض سے حفاظت ہوتی ہے۔ اگر خواتین سرخ شلجم کا استعمال کریں تو وہ دبلی پتلی ہو جائیں گی۔ زیتون کے تیل سے کانوں کی مالش کرنے سے سماعت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ پاؤں کے انگوٹھوں پر تلووں کا تیل لگانے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ ملیریا ہو جائے تو اجوائن شہد میں ڈال کر چاٹنے سے ملیریا کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ آٹا گوندھ کر آٹے پر لیموں نچوڑ دینے سے آٹا کبھی خراب نہیں ہوگا۔ دودھ کی ملائی کے اندر چینی شامل کر کے کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اگر زیادہ دیر تک زندہ رہنا ہے تو گرم غذائیں کم اور ٹھنڈی غذائیں زیادہ کھائیں۔ سفید آٹا استعمال کرنے سے بہتر ہے کہ چکی کا آٹا استعمال کریں، اس سے آپ کو پیٹ کے مسائل نہیں دیکھنے پڑیں گے۔ جو بچے زیادہ روتے ہیں ان کے سر کے زیتون سے مالش کیا کرو، بچے روئیں گے نہیں۔ جو روزانہ املی آلو بخارے کا شربت پیتی ہے اس کا رنگ کالا نہیں پڑتا۔ بدن کی بدبو نہیں جا رہی تو پانی کے اندر گلاب کا عرق شامل کر کے نہایا کرو۔ صبح کے وقت پپیتا کھانے سے وزن گھٹانے میں مدد ملتی ہے۔ انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ معدے کی صفائی کرتا ہے۔ قوت باہ کو بڑھانے کے لیے پیاز کا استعمال دوپہر کے کھانے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو 1 چمچ شہد اور ادرک لیموں کا رس 1 گلاس پانی میں شامل کر کے پی لیں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ دانت کا شدید درد منٹوں میں ٹھیک ہوگا۔ 2 چمچ شہد میں لہسن کے 2 جوے لے کر اچھی طرح کوٹ کر انہیں دانتوں پر ملیں، درد منٹوں میں ختم ہو جائے گا۔ گھر کی چارپائیوں اور بیڈ وغیرہ پر جو چادریں ڈالی جاتی ہیں اگر وہ کالے رنگ کی ہوں تو یہ جلدی میلی نہیں ہوں گی اور مکھیاں بھی نہیں بیٹھیں گی۔ اگر بال زیادہ جڑنے لگیں اور سر کی رگیں نظر آنے لگیں تو مچھلی کے آئل والے کیپسول لے کر 1 کیپسول دہی میں ملا کر بالوں میں لگا دو۔
جن لوگوں کا حافظہ کمزور ہے وہ روزانہ 11 دانے کلونجی کے نہار منہ کھایا کریں۔ 2 ثابت کالی مرچ پانی کے ساتھ کھانا ہر قسم کی جسمانی درد میں مفید ہے، جو کہ روٹی کا استعمال ناشتے میں کریں، اس سے وزن کم ہوتا ہے۔ ہری سبزیوں کے استعمال سے ڈپریشن کے مریض میں 25% کمی لائی جا سکتی ہے۔ چہرے پر ناریل کا خالص تیل ملنے سے چہرے کے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہلدی میں دودھ ملا کر پینے سے جسم کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ثابت دھنیا کی چائے بنا کر پینے سے آپ کے معدے کی جلن دور ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو پیٹ کا درد ہو تو پودینے کے پتے چبانے سے انشاءاللہ آفاقہ ہوگا۔ روزانہ سونے سے پہلے زیتون کے 2 دانے 1 گلاس دودھ کے ساتھ کھانے سے بواسیر سے نجات مل جاتی ہے۔ زیرہ کھانے سے جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے اور یہ جسم کی کمزوری اور خون کی کمی کو بھی دور کرتا ہے۔ گنے کا رس استعمال کرنے سے یرقان کی بیماری دور ہو جاتی ہے اور گرم پانی میں انار کے دانے بھگو کر پینے سے دل کی نالیاں نہیں سکڑتی۔ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں کا سوج جانا اور کھڑے ہو کر ٹانگ کو حرکت دیں تاکہ خون گردش میں دوبارہ آ جائے۔ وزن کم کرنے کے لیے شلجم کاٹ کر کالی مرچ اور لیموں جوس ڈال کر صبح ناشتے میں استعمال کریں۔ جن لوگوں کو بلغم کی شکایت رہتی ہو وہ لوگ بینگن کا سالن کھایا کریں، یہ بلغم کے لیے بہت مفید اور دل کو تقویت دیتا ہے۔ ہاتھوں میں پلہاٹ نظر آئے تو یہ آئرن کی کمی کو واضح کرتا ہے، ایسی حالت میں کیلے زیادہ استعمال کریں۔ بدن کی سستی اور ڈھیلا پن دور کرنے کے لیے 3 کھجوریں روزانہ کھائیے۔ سردیوں میں ہاتھ پاؤں کی سوجن ہو یا ہاتھ پاؤں سرخ اور درد کریں تو اس کی وجہ یہ ہے ہم سردیوں میں پانی بہت کم پیتے ہیں۔ اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا آسان علاج یہی ہے کہ آپ روزانہ 10 سے 12 گلاس پانی لازمی پیا کریں۔ دماغی پریشانی ہو تو 12 منٹ تک اپنے بالوں میں کنگھی کریں، یہ دماغ کے لیے فائدہ مند ہے۔ حسد کرنے والے لوگ ڈپریشن کے مرض میں شکار ہو جاتے ہیں۔ مثانے کی کمزوری ہو یا معدے میں جلن ہو تو نہار منہ دہی میں اسپغول کا چھلکا ڈال کر کھا لیا کرو، یہ آپ کی تکلیف کو غائب کر دے گا۔ روزانہ 1 کیلا کھانے سے چڑچڑاپن، غصہ اور ذہنی دباؤ ختم ہوتا ہے۔ جلد کے امراض سے بچنے کے لیے نہاتے وقت آخر میں ٹھنڈا پانی بدن پر بہا لیں۔ رات کو سونے سے قبل پستہ کھا لیا کرو، یہ دماغ کی گرمی کو دور کر دے گا۔ دماغ تیز کرنے کے ساتھ ساتھ یادداشت کی کمزوری بھی ختم ہو جائے گی۔ ہونٹ گلابی کرنے کے لیے ویزلین میں نمک ملا کر آدھے گھنٹے کے لیے روزانہ لگا کر پھر دھو لیں اور دودھ کی بالائی سے کچھ دیر مساج کریں، ہونٹ گلابی ہوتے جائیں گے۔ گندے بالوں میں تیل لگانے سے بال زیادہ گرنے لگتے ہیں، بالوں کو ہمیشہ تیل لگانے کے بعد کنگھی کریں، پہلے نہ کریں۔ گرین ٹی ہمیشہ نیم گرم پانی میں پئیں، صبح خالی پیٹ نہیں بلکہ اس کا پینے کا بہترین وقت کھانے کے کچھ دیر بعد ہے، اس کو ضرورت سے زیادہ پینے سے پرہیز کریں۔ میتھی مثانے کو طاقت دیتی ہے، میتھی کھانے سے پیشاب اور حیض کھل کر آئے گا۔ دمہ کے مریضوں کو میتھی کا جوشاندہ بنا کر پلانا بے حد فائدہ مند ہے۔ گرتے بالوں کو روکنے کے لیے کھوپرے کا تیل نہایت مؤثر ہے۔ کوئی بھی چیز تلتے وقت 2 بوند لیموں کے ڈالنے سے تلی ہوئی چیزوں میں تیل کم جذب ہوتا ہے۔ پیروں پر لوشن وغیرہ لگانے کے فوری بعد موزے نہ پہنو، اس سے پاؤں سے بدبو آنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ نزلہ زکام کے مرض میں مبتلا ہو جاؤ تو سجدہ لمبا کیا کرو، سجدہ کرنے سے بند ناک کھل جاتی ہے۔ اپنے گھروں کو مکڑیوں کے جالوں سے صاف رکھو کیونکہ ان کا گھروں میں بحال رہنا پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ رات کو اپنے سر کے پاس پانی کا گلاس رکھ کر سونے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔